السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو سیٹی والے حروف اور نرم حروف اور حروف قلقلہ، حروف حلقی، موٹے حروفوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر ہمارا جو مقصد ہے وہ والے حروف ہیں جو ہم آواز حروف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تا اور قا یہ دونوں ایک جیسے یعنی ایک ہی مخرج ہے، لیکن تا اور قا ان کے پڑھنے میں فرق ہے، ان کی آواز اور لفظ میں لکھنے میں فرق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز کو ادا کر رہا ہے، نماز کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہاں پہ قا کی جگہ تا پڑھ دے یا تا کی جگہ قا پڑھ دے، غلطی کر دے، تو اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور اس غلطی سے، لحن جلی کی غلطی سے نماز ادا نہیں ہوتی، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کے وہ حروف ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا تا اور تا، قا اور تا، یہ دونوں علیحدہ حروف ہیں اور ان کو پڑھنے کا انداز بھی علیحدہ ہی ہے۔ اس کے بعد سا، سین، صاد، یہ تینوں ہم آواز ہیں۔ سا، سین، صاد، یہ تینوں ہی ہم آواز ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں یعنی کہ پڑھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن پڑھنے میں یہ علیحدہ، بالکل ہی علیحدہ ہیں۔ اور ان کو جس جگہ پہ سین آئے گا وہاں پہ ہم سین ہی ادا کریں گے، صاد نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ہا، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، دونوں ہم آواز ہیں، لیکن پڑھنے میں ہا علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے۔ جس طرح ہا کے ساتھ لحن جلی کی مثال دی جاتی ہے، اس طرح ہا کے ساتھ پڑھیں گے الحمد۔ الحمد کا معنی تمام تعریفیں، الحمد کا معنی تمام تعریفیں۔ اور اگر ہم ہا کے ساتھ الحمد پڑھ دیں تو الحمد کا معنی ہے آگ کی گرمی کا ختم ہونا۔ الحمد کا معنی ہے آگ کی گرمی کا ختم ہونا۔ اگر ہا کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمد تمام تعریفیں، اور اگر ہا کے ساتھ پڑھیں گے الحمد تو اس کا معنی ہے آگ کی گرمی کا ختم ہونا۔ اور اکثر لوگ اس غلطی کو نوٹ نہیں کرتے، اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کدھر تمام تعریفیں اور کدھر آگ کی گرمی کا ختم ہونا۔ صرف ہم آواز حرفوں کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کا حرف ہے جیسا قاف ہے، قاف اور کاف دونوں ہم آواز ہی ہیں۔ قاف کے ساتھ قلب، قاف کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہے دل، اور کاف کے ساتھ قلب،
یہ موٹا ہے، قاف کے ساتھ قلب اس کا معنی ہے دل، اور یہ کاف کے ساتھ قلب اس کا معنی ہے کتا، اور قاف کے ساتھ دل کا معنی بتایا جا رہا ہے، قلب کا معنی دل بتایا جا رہا ہے، ادھر کاف کے ساتھ قلب اور قلب، اس میں پڑھنے میں تھوڑا ہی لگتا ہے لیکن معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد زال، ضا، ضاد اور زا، یہ چار حروف ہیں، زال، زا، ضاد اور ضا، یہ چار حروف ہیں۔ ان چار حرفوں کو یہ ہم آواز ہیں لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم زال کی جگہ ضا لگا دیں گے تو ہمارا جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس میں معنی تبدیل ہو جائے گا اور لحن جلی یعنی بڑی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا جو لازمی ہے کہ اگر قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھیں گے تو آپ قرآن پاک نماز میں جب ادا کریں گے تو قرآن پاک اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنا آئے گا، تو جس کی وجہ سے آپ کی نماز بھی درست ہوگی اور آپ کے دوسرے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ تو جو پہلے غلطیاں ہو چکی وہ اللہ تعالیٰ سے ان غلطیوں کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری تمام غلطیوں کو جو معاف فرما اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک آپ اس چیز کی مشق نہیں کریں گے، ان کی ادائیگی کی صحیح طرح مشق نہیں کریں گے، تب تک آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ اکثر مساجد کے اندر قرآن پاک پنجابی زبان میں پڑھا جاتا تھا۔ اب جو پنجابی زبان میں جس طریقے سے اس کو کہتے تھے پنجابی زبان میں قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، تو وہ قرآن پاک پنجابی زبان میں پڑھتے تھے، کیا وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھتے تھے؟ اگر تجوید کے روح سے دیکھا جائے، تجوید کی روح سے دیکھا جائے تو وہ قرآن پاک کو بالکل ہی غلط پڑھتے تھے۔ جب قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ، قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ جو ہم عربی لوگ ہیں، عربی زبان میں قرآن پاک اترا ہے، جب قرآن پاک کو پڑھنے کا پتہ نہیں تھا، یہاں پہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھا جائے، قرآن پاک کی ادائیگی کس طرح کی جائے، حتیٰ کہ عام لوگ تو علیحدہ علماء کرام اور حفاظ کا بھی یہی حال تھا، علماء کرام اور حفاظ کا بھی یہی حال تھا۔ تو جب انگریزوں کا دور تھا، پکڑ دکڑ کا زمانہ تھا، علماء کرام کو انگریز بند کر دیا کرتے تھے، تو کچھ علماء کرام ہجرت کر کے کسی ملک میں چلے جاتے اور کچھ کسی ملک میں چلے جاتے۔ ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے۔ جب وہاں پہ وہ گئے اور انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، دیکھا کہ لوگ جو ان سے ہندوستانی علماء کرام ہیں ان کے اوپر ہنس رہے ہیں، عربی علماء ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ کس طرح کے عالم ہیں، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس چیز کا عہد کیا کہ میں انشاءاللہ ایک مدرسہ قائم کروں گا جس کی وجہ سے لوگ قرآن پاک کو، ہندوستانی جو ہے بآسانی قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکیں۔
تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا سورۃ النساء کے نام سے، مدرسہ سولتیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہ آج بھی مکہ مکرمہ کے قریب موجود ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے قاری جو ہندوستان کے بڑے بڑے قاری، وہ اسی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسہ کی نسبت سے ہی پڑھے ہیں۔ تو بہت اکابرین جو سے ہے، ان علماء کرام جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا سیکھا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری وجہ سے ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے اور دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو آپ لوگ خود تو جو پڑھ رہے ہیں، خود تو جو سیکھ رہے ہیں، وہ یہ کوشش کیا کریں کہ آگے بھی کسی کو قرآن پاک کی صحیح طرح ترتیب یا قرآن پاک کو آپ وسیلہ بن جائے کہ قرآن پاک اگلے بندے کا بھی قرآن پاک صحیح ہو جائے۔ آپ کو ثواب ملے نہ ملے، ہمارے اعمال تو اس طرح کے ہیں، آپ کو ثواب ملے نہ ملے، لیکن آگے والا شخص جو قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھ رہا ہے یا نیک اعمال کر رہا ہے، اس کا پورا ثواب آپ کو ضرور ملے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو آگے والی تختی کے بارے میں بتاؤں گا۔ واللہ اعلم۔